بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 3 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر میں ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی حکومت کے اعلامیے کے بعد کہ 17 مئی سے سرحدیں انٹرنیشنل لیول پر پروازوں کے لیے کھول دی جائیں گی، یہ ایک بہت اچھی خبر ہے۔ دوستو، جو سرحدیں بالکل انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے بند تھیں، کم سے کم ان کا کھل جانا ایک اچھی پر امید بات ہے، کیونکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک جن پر پابندی لگی ہے، کرونا کے حالات اگر ان ممالک میں بہتری کی جانب جاتے ہیں تو سعودی حکومت کی جانب سے جو پروازیں کھول دی گئی ہیں، اس کا رخ انشاءاللہ پاکستان اور انڈیا کی جانب بھی مڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں جو اس وقت حالات ہیں وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ جن ممالک میں کرونا کافی زیادہ پھیلا ہے وہاں سے عوام کا آنا جانا ہو، تاکہ جن علاقوں میں ابھی نہیں پھیلا وہاں پر بھی پھیل جائے، ایسا رسک کوئی بھی ملک نہیں لے گا۔ جبکہ انڈیا نے تو بہت سارے ممالک کے لیے خود ہی پروازیں بند کر دی ہیں۔ 17 مئی کے لحاظ سے اگر پہلے آپ تمام بھائیوں کو خوشخبری کے لحاظ سے بات کی گئی تھی تو یقین جانیں ان حالات میں سعودی عرب میں بھی وبائی مرض کرونا بہت کنٹرول میں تھا اور پاکستان کے حالات بھی بہت مناسب تھے۔ بہت امید تھی کہ 17 مئی کے ساتھ پاکستان کے لیے خصوصی طور پر پروازیں کھل جائیں گی، مگر موجودہ حالات پاکستان کے خود اچھے نہیں تو کوئی بھی ملک انٹرنیشنل فلائٹس کھولنے کا ارادہ نہیں کرے گا۔ سعودی وزارت تجارت کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں تجارتی مراکز اور بازاروں کو 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا یہ فیصلہ کسٹمر کا رش کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تجارتی اداروں کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ اس بارے میں سعودی وزارت تجارت نے خبردار کیا کہ ہر وہ دکان اور ہر وہ تجارتی مرکز جہاں گنجائش سے زیادہ کسٹمر کا رش ہوتا ہے، اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ وزارت تجارت کے ترجمان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شعبان اور رمضان کے مہینوں میں کورونا کی SOPs کی 5800 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4000 خلاف ورزیاں ایسی ہیں جس کے ریکارڈ پر آنے کی صورت میں تجارتی مراکز بند بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ مصروف ترین ٹائمنگ میں شاپنگ سے گریز کریں، بہتر ہوگا کہ آن لائن شاپنگ کو ترجیح دی جائے۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بھی تجارتی مرکز کسی بھی نئے تجارتی مرکز کی افتتاحی تقریب میں کسی مشہور شخصیت کو مہمان نہ بنائے، کیونکہ اس سے لوگوں کا رجحان وہاں بڑھتا ہے، رش بڑھے گا، کرونا پھیلے گا اور ایسا مرکز ابتدائی دن ہی سے اسے سیل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ اتوار 2 مئی سے سعودی عرب میں تمام مساجد میں تراویح اور تہجد دونوں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی۔ تراویح، تہجد اور عشاء کا کل دورانیہ 30 منٹ کا ہوگا۔ تینوں نمازیں نصف گھنٹے میں ادا کرنا ہوں گی۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام مساجد کے ائمہ کرام کو واضح ہدایت کر دی ہیں کہ کوئی بھی شخص تہجد کی نماز اور تراویح سے الگ ادا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یاد رہے، سعودی اسلامی امور کے وزیر کی جانب سے 2 روز قبل بیان جاری کر کے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کا جائزہ لینے والی کمیٹی اور وزیر صحت کی ہدایت کے مطابق عشاء کی نماز، تراویح اور تہجد ایک ساتھ ادا کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
کمیٹی کی سفارش پر تمام جامع مساجد اور چھوٹی مساجد میں تراویح اور تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ 30 منٹ کے اندر ادا کی جائیں گی۔ مقصد یہ ہے کہ نمازی مسجد میں کم سے کم وقت کے لیے جمع ہوں۔ اس موقع پر زیادہ وقت تک مسجد میں لوگوں کو جمع ہونے سے کورونا کے زیادہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، جو کسی بھی طور پر دین اسلام اور انسانیت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی مسجد میں اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو عوام ہمیں شکایت کریں، مکمل کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزیر خزانہ نے بتایا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی اس وقت ہوگی جب قومی پیداوار بڑھے گی اور معیشت کا دائرہ وسیع ہوگا۔ وزیر خزانہ نے سعودی ویژن 2030 کے اجرا کی 5ویں سالگرہ کے مکالمے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 15% تک بڑھانے کا آپشن دیگر آپشن کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اقتصادی اہداف جب بھی پورے ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، تب ولی عہد کی طرف سے طے شدہ مقررہ انداز میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس پر نظر ثانی کے فیصلے کا اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ یاد رہیں پچھلے دنوں سعودی ولی عہد نے بتایا تھا کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس عارضی ہے، جو کسی بھی صورت میں مزید کنٹینیو نہیں ہوگا اور اسے کم کیا جا سکتا ہے، جس کی مزید وضاحت سعودی وزیر خزانہ نے کر دی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے رفح اور حفر الباطن کے ایریا میں ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا جس کا تعلق افریقی ملک سے ہے۔ یہ ایک دوسرے غیر ملکی شخص کو اپنی گاڑی میں چھپا کر لے کر جا رہا تھا اور یہ شخص غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوا تھا۔ کینیا سے تعلق رکھنے والے ان دونوں افراد کو گرفتار کر کے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے مزید کارروائی کرتے ہوئے ریاض سے 7 افراد کو گرفتار کیا، جس میں 6 سعودی شہری اور ایک غیر ملکی فرد شامل ہیں۔ یہ مختلف جگہوں سے گاڑیاں چوری کرتے اور دیگر چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے۔ 20 سے 30 سال کی عمریں ان افراد کی ہیں۔ سیکیورٹی ادارے اس گروہ کو مسلسل تلاش کر رہے تھے، آخر کامیاب ہو گئے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر 3 مئی سے آئندہ جمعے تک سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مسلسل بارش سے عسیر، جازان، بہا اور مکہ المکرمہ میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لہذا تمام افراد جو ان علاقوں میں رہتے ہیں ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید وضاحتی بیان میں کہا کہ مکہ المکرمہ کے مغربی مقامات، نجران اور ساحلی مقامات پر بارش اوسطاً زیادہ ہوگی۔ قومی مرکز نے مزید کہا کہ عسیر، بہا، جازان اور مکہ المکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیشتر مقامات پر ژالہ باری بھی ہوگی اور تیز ہوائیں چلیں گی، جس کی رفتار 45 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، جس سے گرد و غبار کا طوفان اٹھ سکتا ہے۔ نجران، جازان، عسیر اور بہا کے علاقوں میں رہنے والے تمام افراد احتیاطی تدابیر ڈرائیونگ کے دوران خصوصی طور پر اختیار کریں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ علیحدہ روڈ سے سفر کرنے سے گریز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے کہ کل اس کو محکمہ ٹریفک مکمل سیل کر دے گا۔ سعودی عرب میں افلج کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے پیٹرول اسٹیشن پر آتشی اسلحہ استعمال کرنے والے سعودی نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ پیٹرول اسٹیشن کے ورکر سے جھگڑے کے بعد اس نے آتشی اسلحہ آزادانہ استعمال کیا تھا۔ افلج پولیس نے کہا کہ مفرور مقامی نوجوان کو پیٹرول اسٹیشن کے ورکرز کی شکایت پر تلاش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ورکر نے بتایا کہ آتشی اسلحہ استعمال کرنے والے کا حلیہ کیسا ہے حقیقی شناخت سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ آتشی اسلحہ استعمال کرنے نوجوان سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ جلد ہی اسے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا جائے گا تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکیں۔
سعودی وزارت انصاف نے اس شخص کو گرفتار کرنے کا فوری طور پر کہا ہے جس نے ایک خاتون کی ویڈیو سنیپ چیٹ پر وائرل کی جو کہ مختلف گلیوں میں محنت مزدوری کرتے ہوئے آلو پیاز اور دیگر سبزیاں فروخت کر رہی تھی۔ اس خاتون کی ویڈیو ایک شخص نے بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس پر بہت سارے لوگوں نے غم و غصے کا بھی اظہار کیا کہ اس طرح سے کسی خاتون کی ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ پر ایکشن لیتے ہوئے سعودی وزارت انصاف نے فوری طور پر اس شخص کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے جس نے کسی کی ذاتی زندگی اور کسی کے نجی حقوق کے بارے میں خلاف ورزی کی ہے، اسے گرفتار کر کے متعلقہ اداروں کے حوالے کرنے کے لیے کہا ہے۔ سعودی عرب میں نجی حقوق کے بارے میں قوانین بہت واضح ہیں۔ دوستو، کسی بھی طور پر جب بھی کہیں آپ تصویر لیں یا کوئی ویڈیو بنائیں تو بہت احتیاط کریں، کیونکہ کسی اور شخص کی ویڈیو یا تصویر اگر آپ کے کیمرے میں آ گئی تو اس پر اس نے کمپلین کر دی تو بھاری جرمانے اور سزائیں سعودی عرب میں مقرر ہیں۔